موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے دن میں کوئی ٹائم مقرر کر لینا ہے۔ آپ چاہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پورے دن میں آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے۔ اگر کسی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو یہ تو بہت ہی بابرکت ہوگا، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ پورے دن میں ایک وقت مقرر کر لیں، ایک ٹائم مقرر کر لیں اور اس وقت آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، جائے نماز آپ نے بچھا لینا ہے۔ مصلی پہ آپ نے جب بیٹھ جانا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1000 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس مقصد کے لیے، اس مشکل کے لیے، اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ مولا اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس نیت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دل میں آپ نے نیت کر لینی ہے۔ مصلی بچھا لینا ہے، جائے نماز پہ آپ نے جب بیٹھ جانا ہے آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی اسی ترتیب سے آپ نے اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1000 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، کیونکہ جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے وہ کام ضرور پورا ہوتا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو دعا کے دوران ضرور دہرانا ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا ہمیں اپنی رضا میں راضی فرما، مولا ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، تمام مشکلات سے ہمیں نجات دے دے، تمام مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا دے اور ہماری ہر نیک دلی مراد کو، ہر نیک دلی خواہش کو پورا کر دے، ہماری ہر دعا کو قبول فرما اور یا اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی فرما۔ تو جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، وہی مصلی پہ آپ نے بیٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ چاہیں تو دعا آپ سجدے کی حالت میں جا کے بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ حصول مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں، مشکلات سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، نیک دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ حاجات، خواہشات بہت ہی زیادہ ہو سکتی ہیں، کوئی بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، نہایت آزمودہ عمل ہے، اور جو آزمودہ عمل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی بہت طاقتور ہے، کیونکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا ہوتا ہے، اس عمل کے کرنے سے کوئی نہ کوئی کام ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، اللہ کے ناموں کا عمل ہے، اور اسماء اعظم تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کی اپنی اپنی سلطنت ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے
لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔